السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فصول اکبری سال عربی دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیت افعال تعدیہ و تیسیر است نحو خرج زید و اخرجتہ وقد یلزم نحو احمد و تعریض ای بردن فاعل چیز را بمعرض مدلول ماخذ نحو ابیعتہ و وجدان ای یافتن چیز را موصوب بماخذ نحو اقبلتہ وصلب ای زائل کردن از شی ماخذ را نحو شکا و اشکیتہ و عطاء ماخذ نحو اشویتہ و اخطأتہ قزبانا و بلوغ ای رسیدن یاد در آمدن بماخذ نحو اسوہ اعرق و سیرورت ای گشتن شی صاحب ماخذ یا صاحب چیز موصول بماخذ یا صاحب چیز در ماخذ نحو البن و اخرفت و اجرب و لیاقت و حینونت نحو الام الفرع و احسد الزرع و مبالغہ نحو اتمر النخل و اسفر الصبح و ابتداء نحو اشفق و موافقت مجرد و فعل و تفاعل و استفعل نحو دجد لیل و ادجا و متابعت فعل فعال ای پس آمدن افعال مر فعل یا فعال را دلالت کند بر پذیرفتن مفعول اثر فاعل را نحو کببتہ فاکب۔ دیکھیں جو عبارت پڑھی گئی ہے یہ باب افعال کی خاصیت کو مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ خاصیات باب افعال جو ہے یہ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 خاصیتیں ہیں۔ اس میں سے پہلی خاصیت ہے تعدیہ۔ کیا ہے؟ تعدیہ۔ تعدیہ کہتے ہیں فعل لازم کو متعدی اور متعدی بیک مفعول کو بدو مفعول اور بدو مفعول اور متعدی بدو مفعول کو بس مفعول بنانا، کہ اگر کوئی فعل لازم ہو اس کو متعدی بنایا، اور اگر متعدی بیک مفعول ہو تو وہ بدو مفعول ہو جائے، اور اگر بدو مفعول ہو تو بس مفعول ہو جائے۔ جیسے خرج زید، زید نکلا۔ دیکھیں خرج زید یہ لازم ہے، اس کو متعدی بنایا گیا اخرجت زیدن کہ میں نے زید کو نکالا، تو خرج فعل لازم تھا، باب افعال میں آنے کی وجہ سے متعدی ہو گیا، اس لیے یہ کیا ہے؟ لازم کو متعدی بنا دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ حفر زید النہرن، زید نے نہر کھودی، تو اب حفر زید النہرن سے احفرت زید النہرن کہ میں نے زید سے نہر کھدوائی۔ حفر متعدی بیک مفعول تھا، باب افعال میں آنے کی وجہ سے متعدی بدو مفعول ہو گیا۔ تیسری کی مثال جیسے علمت زیدن فاضلا سے اعلمت زیدن امرا فاضلا کہ میں نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل ہے، تو علم متعدی بدو مفعول تھا، باب افعال میں آنے کی وجہ سے متعدی بس مفعول ہو گیا۔ تو یہ تو تعدیہ ہے۔ نمبر 2 تسییر، فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا، جیسے اخرجت زیدن کہ میں نے زید کو نکلنے والا بنا دیا، تو خروج بانے نکلنا ماخذ ہے۔ خروج بانے کیا ہے؟ کہ تسییر کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا، کہ اخرجت زیدن میں نے زید کو نکلنے والا بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ تسییر کی کیا ہے؟ یہ تعریف ہے کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا۔ نمبر 3 الزام، تعدیہ کی ضد ہے، فعل متعدی اگر ہے تو اس کو لازم بنانا۔ الزام کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل متعدی کو لازم بنانا، جیسے حمدت زیدن میں نے زید کی تعریف کی، تو اب احمد زید، زید قابل تعریف ہو گیا، احمد زید زید قابل تعریف ہو گیا، تو حمید فعل متعدی تھا، باب افعال میں آنے کی وجہ سے یہ لازم ہو گیا۔ چوتھی قسم ہے تعریض۔ تعریض کس کو کہتے ہیں؟ کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ تعریض دیکھیں کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، جیسے ابعت الفرس کہ میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ یعنی منڈی لے گیا، یہاں بیع بمانے بیچنا ماخذ ہے،
تو تعریض کہیں گے فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ اور نمبر 5 ہے وجدان۔ کیا ہے؟ وجدان۔ وجدان کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصل پانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصل پانا۔ جیسے ابخلت زیدن، میں نے زید کو بخیل پایا۔ یہاں بخل جو ہے بمعنی کنجوسی، یہ ماخذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماخذ ہے۔ تو 5 ہو گئے۔ نمبر 1 تعدیہ، نمبر 2 تسییر، نمبر 3 الزام، نمبر 4 تعدیہ اور نمبر 5 وجدان۔ نمبر 6 ہے سلب ماخذ۔ کیا ہے؟ سلب ماخذ، کہ فاعل کا اپنی ذات سے یا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا، فاعل کا اپنی ذات سے یا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا۔ اول کی مثال جیسے اقسط زید، زید نے اپنی ذات سے ظلم کو دور کیا، یہاں قسوط بمعنی ظلم ماخذ ہے۔ ثانی کی مثال جیسے شکا زید واشکیتہ، زید نے شکایت کی اور میں نے اس کی شکایت دور کی، یہاں شکایت ماخذ ہے۔ نمبر 7 اعطاء ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ یا محل ماخذ یا ماخذ کا حق اور اجازت دینا۔ اول کی مثال جیسے اعظمت الکلب، اعظمت الکلب، میں نے کتے کو ہڈی دی، یہاں عظمن بمعنی ہڈی ماخذ ہے جو مفعول یعنی کلب کو دی گئی ہے۔ اور دوسرے کی مثال اشویت زیدن، میں نے زید کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، یہاں لفظ شواءن جو ہے، شوا یہ بھوننے بمعنی کیا ہے؟ بھوننا، بمعنی کیا ہے؟ بھوننا، یہ ماخذ ہے۔ اور گوشت اس کا محل ہے جو مفعول زید کو دیا گیا ہے۔ اور تیسری کی مثال اقطعت زیدن قضبانا، کہ میں نے زید کو شاخوں کے کاٹنے کی اجازت اور حق دیا، یہاں قطع بمعنی کاٹنا ماخذ ہے جس کا حق مفعول زید کو دیا گیا ہے۔ نمبر 8 ہے بلوغ، کہ فاعل کا ماخذ زمانی یا مکانی یا ماخذ کے مرتبہ عددی میں پہنچنا۔ اول کی مثال جیسے اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، یہاں صبح بمعنی صبح کا وقت ماخذ ہے جس میں فاعل زید پہنچا ہے، تو اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، پہلی کی مثال۔ دوسری کی مثال ہے جیسے آرک خالد، کہ خالد عراق میں پہنچا، یہاں عراق ایک مخصوص ملک ماخذ ہے جس میں فاعل خالد پہنچا ہے۔ اور تیسرے کی مثال جیسے عشرت الدراہم، دراہم 10 کے عدد کو پہنچ گئے، یہاں عشرۃ بمعنی 10 کا عدد ماخذ ہے جس کے مرتبے کو فاعل دراہم پہنچا ہے۔ نمبر 9 سیرورت، فاعل کا ماخذ والا ہونا یا ایسی چیز والا ہونا جو ماخذ سے متصف ہو یا ماخذ میں کسی چیز والا ہو۔ اول کی مثال جیسے البنت البقرۃ، کہ گائے دودھ والی ہو گئی، یہاں لبن بمعنی دودھ ماخذ ہے۔ ثانی کی مثال جیسے اجرب الرجل، کہ مرد خارش زدہ اونٹ والا ہو گیا، یہاں جرب بمعنی خارش ماخذ ہے جس سے اونٹ متصف ہے اور فاعل الرجل اس کا مالک ہوا۔ ثالث کی مثال جیسے اخرقت الشاۃ، کہ بکری موسم خریف میں بچے والی ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ سیرورت کہتے ہیں فاعل کا ماخذ والا ہونا یا ایسی چیز والا ہونا جو ماخذ سے متصف ہو یا ماخذ میں کسی چیز والا ہو، جیسے البنت البقر، گائے دودھ والی ہو گئی، یا اخرفت الشاۃ، بکری موسم خریف میں بچے والی ہو گئی۔ نمبر 10 ہے لیاقت۔ کیا ہے؟ لیاقت، کہ فاعل کا ماخذ کے لائق اور مستحق ہونا، فاعل کا کیا ہے؟ ماخذ کے لائق اور مستحق ہونا، جیسے العمل فرع، کہ سردار ملامت کا مستحق ہو گیا، یہاں دیکھیں لومن بمعنی ملامت ماخذ ہے۔ تو یہ کل 10 ہو گئے۔ نمبر 1 تعدیہ، نمبر 2 تیسیر، نمبر 3 الزام، نمبر 4 تعریض، نمبر 5 وجدان، نمبر 6 سلب ماخذ، نمبر 7 اعطاء ماخذ، نمبر 8 بلوغ، نمبر 9 سیرورت، نمبر 10 لیاقت، کہ لیاقت فاعل کا ماخذ کے لائق اور مستحق ہونا۔ نمبر 11 ہے حینونت، فاعل کا ماخذ کے وقت پہنچنا، جیسے احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی،
یہاں حسادن بمعنی کھیتی کی کٹائی ماخذ ہے۔ نمبر 12 مبالغہ، فاعل میں ماخذ کا زیادہ ہونا، خاص زیادتی کمیت یعنی مقدار میں ہو، جیسے اسمر النخل، کھجور کا درخت زیادہ پھلدار ہو گیا۔ تو یہاں ثمرن بمعنی پھل ماخذ ہے، کیا ہے ماخذ ہے جو فاعل نخل میں زیادہ ہو گیا یا زیادتی کیفیت میں ہو، جیسے اسفر الصبح ہو کہ صبح خوب روشن ہو گئی۔ تو یہ کل 12 ہو گئے۔ 13 ہے ابتدا، کیا ہے 13 ابتدا، کسی کلمہ کا ابتداءً باب افعال سے کسی معنی میں آنا۔ ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کلمہ کا ابتداءً باب افعال سے کسی کلمے کا باب افعال سے کیا ہے کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو یا ثلاثی مجرد سے آیا ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو۔ اول کی مثال جیسے ارقل، اس نے جلدی کی، یہ ثلاثی مجرد سے نہیں آیا ہے۔ ثانی کی مثال جیسے اشفق زید، زید ڈر گیا، یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے بھی آیا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے شفقہ، اس نے شفقت اور مہربانی کی، لیکن یہ دوسرے معنی میں ہے۔ تو اشفقہ کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا، اور شفقہ کے معنی کیا ہے؟ شفقت اور مہربانی کے۔ نمبر 14 ہے موافقت مجرد و فعال و تفعال و استفعال، یعنی باب افعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد باب تفعیل، باب تفاعل اور باب استفعال کے موافق ہونا۔ موافقت ثلاثی مجرد کی مثال جیسے دجل لیل و ادجا، رات تاریک ہو گئی۔ موافقت باب تفعیل کی مثال جیسے کفرتہ و اکفرتہ، میں نے اس کو کفر کی طرف منسوب کیا۔ موافقت باب تفاعل کی مثال جیسے تخیبت الثوب و اخبیتہ، میں نے کپڑے کو خیمے بنایا۔ موافقت باب استفعال کی مثال جیسے استعظمت الاستاذ و اعظمتہ، میں نے استاد کو بڑا سمجھا۔ تو یہ جو مثال تھی یہ موافقت مجرد، باب تفعیل، باب تفاعل اور باب استفعال۔ اس کے بعد 15واں اور آخری ہے مطابعت فعل اور فعل، یعنی ثلاثی مجرد اور باب تفعیل کی مطابقت، یعنی ثلاثی مجرد اور باب تفعیل کے کسی فعل کے بعد باب افعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ مطابعت ثلاثی مجرد کی مثال جیسے کببتہ فاکب، میں نے اس کو اوندھا کیا تو وہ اوندھا ہو گیا۔ مطابعت باب تفعیل کی مثال جیسے بشرتہ فابشر، کہ میں نے اس کو خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گیا۔ تو یہ کل 15 خاصیات ہوئے باب افعال کے۔ عزیز طلبہ، آپ جب کتاب کو کھولیں گے تو اس میں اکثر مثالیں جو دی گئی ہیں وہ کتاب کے متن میں ہیں، باقی جو کچھ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں وہ مثالیں حاشیے کے اندر ہے۔ وہ مثالیں کیا ہیں؟ وہ حاشیے کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ تعدیہ، اور دوسری قسم ہے تسییر۔ کیا ہے؟ تسییر۔ ان دونوں کی مثال آپ نے دیکھا، خرج زید و اخرجتہ، کہ اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا اور میں نے زید کو نکلنے والا بنا دیا۔ تو تسییر کی مثال زید کو نکلنے والا بنا دیا، اور تعدیہ کی مثال کہ میں نے زید کو نکالا۔ اور الزام کی مثال کیا ہے؟ کہ لازم ہونا، یعنی پہلے متعدی تھا بعد میں کیا ہے؟ لازم کر دینا۔ جیسے حمدت زیدن، میں نے زید کی تعریف کی، اب احمد زیدن، زید قابل تعریف ہوا۔ چوتھی قسم ہے تعریض، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، کہ ابیعت الفرس، میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ یعنی منڈی میں لے گیا۔ اور پانچویں قسم ہے وجدان، کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، جیسے ابخلت زیدن، میں نے زید کو بخیل پایا، میں نے زید کو بخیل پایا۔ تو یہ پانچویں قسم ہے۔
چھٹی قسم ہے سلب ماخذ، فاعل کا اپنی ذات سے یا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا، جیسے اقسط زید، کیا ہے؟ اقسط زید، کہ زید نے اپنی ذات سے ظلم کو دور کیا، یا یہ کہ شکا زید و اشکیتہ، شکا زید اشکیتہ، کہ آتائے ماخذ کی مثال کیا ہے؟ تو پہلی مثال سلب ماخذ کا لینا ہے، سلب ماخذ کے کیا مثال؟ شکا و اشکیتہ، کہ زید نے شکایت کی اور میں نے اس کی شکایت کو دور کر دی۔ اور ساتویں قسم ہے آتائے ماخذ اشویتہ و اخطأتہ قضبانا، کہ اشویتہ یا اشویتہ زیدن، میں نے زید کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، اقطعت زیدن قضبانا، میں نے زید کو شاخوں کو کاٹنے کی اجازت دی یا حق دیا۔ اور نمبر 8 ہے بلوغ، کیا ہے؟ بلوغ، ای رسیدن یا در آمدن بماخذ، کہ فاعل کا ماخذ زمانی یا مکانی یا ماخذ کے مرتبہ عددی پر پہنچنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اصبح اعرق، کہ اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، یا اعرق خالد، خالد عراق میں پہنچا۔ اور 9ویں قسم ہے سیرورت، کیا ہے؟ سیرورت، سیرورت کی مثال کیا ہے؟ کہ فاعل کا ماخذ والا ہونا یا ایسی چیز والا ہونا جو ماخذ سے متصف ہو یا ماخذ میں کسی چیز والا ہونا، جیسے البنا یا البنت البقرۃ، کہ گائے دودھ والی ہو گئی، پہلی مثال۔ وَأَخْرَفَتِ شاۃ، بکری موسم خریف میں بچے والی ہو گئی، یا یہ کہ اجرب رجل، کہ مرد خارش زدہ اونٹ والا ہو گیا۔ تو یہ ساری مثالیں ہو جائیں گی سیرورت کی۔ اس کے بعد 10ویں قسم ہے لیاقت۔ یہاں دیکھیں کہ متن کے اندر 9ویں قسم لکھا ہے، حالانکہ یہ جو نمبر جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ لیاقت کیا ہے؟ 10ویں قسم ہے کہ فاعل کا ماخذ کے لائق اور مستحق ہونا، جیسے الام الفرع و احسد الزرع، 2 مثالیں ہیں کہ الام الفرع سردار ملامت کے مستحق ہوا، اور احسد الزرع کی کھیتی کٹنے کے لائق ہوئی۔ اس کے بعد ہے 11ویں قسم حینونت، کیا ہے؟ حینونت، حینونت کے فاعل کا ماخذ کے وقت پہنچنا۔ تو یہ الام الفرع لیاقت کی مثال ہے کہ سردار ملامت کا مستحق ہوا، اور حینونت کے معنی کیا ہے؟ کہ فاعل کا ماخذ کے وقت پہنچنا، یعنی احسد الزرع کی کھیتی کرنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ نمبر 12 ہے مبالغہ، کیا ہے؟ مبالغہ، فاعل میں ماخذ کا زیادہ ہونا، خواہ زیادتی کمیت یعنی مقدار میں ہو، جیسے اسمر النخل و اسفر الصبح، کہ کھجور کا درخت زیادہ پھلدار ہو گیا، یا اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی، صبح کیا ہے؟ خوب روشن ہو گئی۔ اس کے بعد 13ویں قسم ہے ابتدا، کسی کلمہ کے ابتدا باب افعال کے معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو۔ تو ابتدا کی مثال آپ دیں گے اشفق زید، کہ زید ڈر گیا، اور اگر ثلاثی مجرد سے آتا ہو تو وہ دوسرے معنی میں ہو، جیسے شفیقہ، اشفقہ ہی کو اگر آپ شفیقہ کے مادے میں لے جائیں، یا شفیقہ سے اگر آپ کہیں گے تو اس کے معنی شفقت اور مہربانی کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موافقت مجرد، اس کے بعد مجرد تفعیل، تفاعل اور استفعال۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ دج اللیل و ادجا، دج اللیل و ادجا، کہ دج اللیل و ادجا، رات تاریک ہو گئی، کیا ہے؟ رات تاریک ہو گئی۔ اس کے بعد آخری قسم ہے مطابعت فعل اور فعل۔ اس کی مثال یہاں کببت فاکب، کببت فاکب، کہ میں نے اس کو اوندھا کیا تو وہ اوندھا ہو گیا۔ اس کے اندر بعض وہ مثالیں بھی ہیں کہ جو یہاں تو بیان کیا گیا لیکن مثال متن کے اندر نہیں ہے، تو آپ اس کو حاشیے کے اندر دیکھیں گے۔ کیا ہے؟ حاشیے کے اندر دیکھیں گے کہ بعض مثالیں آپ کو حاشیے کے اندر کیا ہے وہ مل جائیں گی، کیا ہے؟ مل جائیں گی۔ مثلاً آپ حاشیہ نمبر 3 کو دیکھیں، اس میں کچھ مثالیں ہیں، حاشیہ نمبر 2 کے اندر کچھ مثالیں ہیں،
تو بہر کیفی یہ سب مثالیں کو مثال آپ 15 خاصیت کو آپ کیا ہے یاد کریں گے. تو یہ آپ کا باب افعال کے جو 15 خاصیت ہیں اس کو مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں بیان کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.